یہ بہت دیر تقریر نہیں کرنی اور 20 منٹ اور مجلس تمام ہو جائے گی. ذرا سی گفتگو بس ایک نتیجے کی طرف لے کر آ گیا ہو. تو 61 ہجری سے پہلے یہ دعویٰ تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے. 61 ہجری میں اس دعوے کو دلیل ملی اور نوک سینہ سے تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے بعد قرآن کے اس دعوے کو دلیل عطا کی جا رہی ہے. اب بہت نازک سا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. علماء نے بزرگان نے اس تلاوت کے بڑے اسرار لکھے. اس میں اور 2-3 باتیں یہ بھی ہے. تلاوت کا ایک مقصد یہ بھی تھا نوک سینہ سے جہاں سانس لینا امر محال ہے وہاں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. اس کے اسرار علماء نے یوں بھی لکھے کہ باطل کا یعنی یزید کا دعویٰ ہی یہ تھا کہ کوئی قرآن نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی. حسین چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے کہ روزے عاشور حملہ کرتے جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے جاتے, پر زمانہ یہ کہہ دیتا یہ رٹی رٹائی باتیں ہیں. حسین نے نیزے کو منبر اس لیے بنایا تاکہ بتا سکے جہاں تم سانس نہیں لے سکتے وہاں ہم تلاوت کیا کرتے. لہذا یہ رٹی رٹائی باتیں نہیں ہیں. لہذا قرآن کی تلاوت کی. اور دوسرا ایک اہم ترین اور اسرار میں سے ایک راز اور بیان کر رہا ہوں جو علماء نے بیان کیا. یہ تلاوت کرنا حسن طنز بھی تھا. حسن خطابت سے تو میں کام نہیں لے رہا ہوں. حسن طنز کا آپ شعور رکھتے ہیں تو ذرا جملے کا لطف لیجیے. یہ تلاوت کرنا حسن طنز بھی تھا. یعنی حسین یہ کہہ رہے تھے میرے نانا پر ہذیان کا الزام لگانے والوں کی اولاد ہو اور جن کے سر خنجر ہوتے ہیں. حسن طنز بھی تھا. یہ حسن طنز بھی تھا. بڑے اسرار ہیں اس کے حضور. ایک جملہ اور یہی چونکہ تلاوت اب آ چل رہی ہے تو ایک جملہ تو رسالت میں آپ سرکار ختم مرتبت نے نور اول قلم اول نے ہر ایک امام کی منفرد فضیلت بیان کی ہے. ہر ایک امام کی ایک منفرد فضیلت بیان کی. لیکن سرکار عباد اللہ الحسین کی جو منفرد فضیلت بیان کی ہے وہ بڑی اہم ترین ہے. فرماتے ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب اگر یہ حضور یہ بات پہنچ جائے تو بس یہی سے مجلس تمام ہو جائے. چراغ کا پہلا کام, پہلے تو کسی اور امام کو چراغ نہیں کہا گیا. ہدایت کا پیشوا کہا گیا, ہدایت کا رہبر کہا گیا, ہدایت کا امام کہا گیا. چراغ کہا گیا امام حسین کو. پہلے تو یہ کہ چراغ جب روشن ہوتا ہے تو قبیلہ دیکھ کر روشنی نہیں دیتا. ارے نہیں, آپ نے غور کیا ہے, میں نے تو بہت نازک سے جملہ آپ کے ذہن تک پہنچایا ہے. اس کے اور وجوہات ہیں جو میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ ہدایت کا چراغ ہے. اب یہ یوں تو مسائل کی طرف میں آیا ہوں لیکن فضیلت کا جملہ پڑھ رہا ہوں. کیوں ایمان کو ہی چراغ کہا گیا؟ بس شہید تو ہر امام ہوئے ہیں لیکن ذبح صرف سرکار عباد اللہ حسین ہوئے. پہلے امام سے 11ویں امام تک شہید تمام امام ہوئے, پر جن کے سر و تن میں جدائی کی گئی وہ فقط اور فقط امام حسین ہے. شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چراغ کہا گیا. جملے کی حفاظت کیجیے گا, فضیلت میں جملہ پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے کسی کارخانے میں وہ خنجر ہی نہیں بنا جو چراغ کی لو کو کاٹ دے. ارے نہیں, اور تمام کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کائنات کے کسی کارخانے میں وہ خنجر ہی نہیں بنا جو چراغ کی لو کو کاٹ دے. ہاں یہ الگ بات ہے اگر چراغ کی لو پر خنجر رکھ دیا جائے تو کچھ دیر کے لیے لو کم ہو جاتی ہے, لیکن
جیسے ہی خنجر ہٹتا ہے تو لو اپنے وجود پہ آتی ہے. ایک چراغ کی وجہ یہ، دوسری ایک اہم وجہ یہ، چراغ جب تک روشن رہتا ہے تب تک وہ روشنی اور نور دیتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی کہتے رہے میں تمہیں اپنی دعوت اسلام دے رہا ہوں. نہیں آپ نے، میں نے مسائل پہ یہ دلیل پیش کی ہے کیونکہ مسائل کی کیفیت ہے پر دلیل ہے. حضور ہم اپنی شان یہ سمجھتے ہیں، اپنا معیار، اپنا اسٹیٹس، اگر کوئی ہماری شان میں ہلکی سی گستاخی کر دے تو سلام، ترک تعلق، قطع تعلق ہو جاتے ہیں. پوچھو کوئی مجھ سے، اگر کوئی پوچھے کہ کائنات کے سب سے بڑے مبلغ کا نام کیا تو میں کہوں گا حسین. جس نے جوان کا لاشا اٹھانے کے بعد کہا ہو میں تمہیں اپنی دعوت اسلام دیتا ہوں. یہ آسان نہیں ہے حضور، میں نے بہت نازک سے مرحلہ کہا. وجہ کیوں دعوت اسلام دے رہے؟ چونکہ دعویٰ ہے رسول کا، حسین ہے ہدایت کا چراغ. وہ چراغ جب تک روشن ہے تب تک ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور پھر دوسرا فکرہ فرمایا وَالسَّفِينَةُ النِّجَاةُ، اور نجات کا سفینہ ہے. اب یہ بھی ایک منفرد فضیلت ہے، اس میں ایک روایت بیان کرتے ہوئے فضیلت بیان کر رہا ہوں. ایک شخص عقیدت مند شخص، چاہنے والا مولا کا، آج